الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات اور حمد و ستائش کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اسی طرح سے امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں میں نے پڑھی ہیں جسے آپ لوگ عام طور سے جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد مقصد زندگی بھی بتلا دیا کہ لوگوں ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور قرآن پاک کے ذریعہ زندگی کے تمام مسائل سے آگاہ کر دیا کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے. کم و بیش ہم سبھی حضرات کچھ باریک باتوں کو چھوڑ کر سارے مسائل سے واقف ہیں. مجھے جو بات آج آپ حضرات کے سامنے کہنے کی سعادت ملی ہے جو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. شیخ وحید الرحمن حفظ اللہ امام مسجد نے مجھ سے کہا کہ آج خطبہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ. کل ہی بتلا دیا تھا. میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کا کلام آپ پڑھیں اور اس سے جو درس و عبرت آپ کو حاصل ہوگا
آپ کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا تمام آلائشوں سے، تمام گناہوں سے، تمام بدکاریوں سے، تمام حرام چیزوں سے، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، ورد کیا۔ اللہ کہتا ہے کام تو یہی ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کی پاکی صفائی کے لیے جس کے خاطر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے دور میں انسانوں کے پاس سماج معاشرے میں بھیجے گئے، اور اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ دور زندگی کو کھپا دیا۔ آج ہم اور آپ اس رب کا شکر ادا کریں کہ ہم انہی کا اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور پہچانیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کل ہماری اور آپ کی اللہ کے ہاں پیشی ہوگی۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ابدالآباد تک رہنا ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی جیسے کہ تیسے کٹ جائے گی، خوشی سے، غمی سے، تکلیف سے، آرام سے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے اتنی آگاہی دی ہے قرآن پاک میں، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا مسلمین، کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مگر یہ انسان شترے بے مہار کی طرح سے زندگی گزارنے کا عادی ہے، نہ قرآن سے درس لیتا ہے، نہ احادیث نبویہ سے درس لیتا ہے، سبق لیتا ہے کہ ہم کو کیا بتایا گیا ہے، کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک نابینا جا رہا ہو، سامنے گڈھا کنواں ہے، آپ دور سے بول دے کہ بابا داہنے کٹ جاؤ، آگے کنواں ہے، وہ فوراً اپنا رخ موڑ دے گا، کیونکہ اس کے آگے اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے رخ بدل دے گا۔ ہم کو اور آپ کو آئے دن جمعہ کے خطبات میں، پروگرامز میں، بڑے بڑے اجلاس میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں مقصد زندگی کو بتایا جاتا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہماری وہی پرانی روش چلی آ رہی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اللہ کا بندہ بناؤ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پوائنٹ کی مثال دے دے کر کے امت کے افراد کو راستہ سجھایا اور دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آپ یہیں سے دنیا کی بے حق
جو ہے حقیقت سمجھ لے کہ کتنی بے حقیقت ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو پانی نہ پلاتا، ملحد دہریہ کو پانی نہیں دیتا ایک گھونٹ، تڑپ تڑپ کے مر جائے، مگر یہ سمجھو کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس طرح سے ہے جسے آپ نے فرمایا کہ یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر ماذا یرجع بما یرجع، کہ دنیا کی مثال ایسے ہے اتنی کمتر، اتنی حقیر، اتنی کمتر کہ جیسے تم میں کا کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی اس کے اندر آیا۔ کہاں سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں نظر آتا ہے، اور کہاں ایک قطرہ پانی جو انگلی میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح مثال دینے کے بعد دنیا کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا، جس کے لیے ہم اور آپ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری سے بے خبر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حالات و واقعات کا آپ جائزہ لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، کندھے پر ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے، کفر کی زندگی تھی، جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے بھر جاتا، لوگ کہتے ادھر سے چودھری صاحب گئے ہیں۔ مصعب بن عمیر گزرے ہیں، سواری پر جب چل کے آتے تو لوگ کہتے راستہ چھوڑ دو، مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ یا اللہ، کتنی ٹھاٹ کی زندگی رہی، کتنا عیش و عشرت کا ماحول تھا ان کے لیے، مگر جب دامن اسلام سے وابستہ بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنایا تو باپ نے گھر کی جائیداد سے آنکھ کر دیا، کپڑے اتروا لیے، ننگے مادرزاد بھاگے ہوئے آئے اور کہا اماں کپڑا دے دو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہوں۔ باپ نے جائیداد سے محروم کر دیا ہے، کپڑے اتروا لیے ہیں۔ ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو نفرت سے ایک ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا پھینکا اور اسی کو لپیٹے ہوئے مصعب بن عمیر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کیفیت دیکھی اور حالات بتلائے تو آپ نے فرمایا کہ اے مصعب، تم نے جنت کا سستا سودا کر لیا، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی شہرت اور اس کا آرام جس پر آپ نے، اس کی دولت پر آپ نے ٹھوکریں مار دی ہیں اور آخرت کو اپنا لیا ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مبارکباد دے دی کہ تم نے جنت کا بڑا سستا سودا کر لیا، دنیا کی دولت پر لات مار دی اور آخرت کو اپنا لیا۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، لوگوں کو تعلیم دین دے رہے ہیں، قرآن سکھلا رہے ہیں، دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ رو دیے۔ صحابہ سمجھے کہ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر رو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس بات پر نہیں آنسو بہا رہا ہوں کہ مصعب بن عمیر ٹاٹ یا کمبل کا ٹکڑا پہنے ہوئے ہیں، سطر چھپانے کے لیے پورے طور سے وہ بھی کارگر رہی ہے، میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر آنسو بہا رہا ہوں میرے امت کے لوگ آئیں گے کسی وقت، صبح ایک کپڑا پہنیں گے، شام کو اتار کر بدل دیں گے، ایک دسترخوان اٹھایا جائے گا، دوسرا بچھایا جائے گا،
اور تم اپنے گھروں کو ایسے ہی پردہ اور غلاف چڑھاؤ گے جسے خانہ کعبہ کو غلاف دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کی نظر ہمیشہ دین اسلام کے مسائل پر عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہمارے وہ بھائی جب ایسے فارغ البال ہوں گے، اتنی دولت کی فراوانی ہوگی، اتنا ماحول عمدہ ہوگا، تب وہ مسجدوں میں ڈیرا ڈال دیں گے، وہیں بیٹھے نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کلام پاک کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی نظر کس چیز پر گئی کہ جب اتنے مالدار و فارغ البال ہوں گے تو مسجد کا در ہی نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ میں اسی پر رو رہا ہوں، میں اسی پر آنسو بہا رہا ہوں، یہی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد کی پیشین گوئی کے طور پر، کیا آج ہم انہی حالات سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک کپڑا صبح پہنا تو شام کو بدل دیا، ایک دسترخوان اٹھایا گیا دوسرا بچھایا گیا۔ آج کیا ہے پوزیشن؟ وہی پوزیشن ہے، لیکن کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کان سے ٹکراتے ہیں اذانوں کی آواز، اور ہم ہیں کہ ہمارے کان پر جو بھی نہیں ریکھتے کہ کیا یہ نغمہ سرمدی جو چلا آ رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم اس کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ ہم اس کی طرف، اس کی آواز پر کیوں نہیں لبیک کہتے؟ جس میں دارین کی فلاح ہے، اعلان، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے نماز کی طرف، آخرت کی تیاری کی طرف دعوت دی جا رہی 5 ٹائم۔ ہمارا آپ کا طور طریق کیا ہے؟ ہم کس طرح سے ہیں؟ ہم اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی مرغوبات کو، اپنی محبوبات کو بدلیں اور فکر آخرت کریں۔ امام کائنات سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ آج ہم سے کہا جائے کہ آپ بہت دبلے ہیں، آپ بہت کمزور ہو گئے، آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی اور آپ کمزور ہو گئے، جبکہ ابھی وقت نہیں تھا آپ کے اس پوزیشن کا، تو ہم سب کاروبار کا کی خرابی کا، بچوں کی بدماشی کا، اولاد کی نااہلی کا، بیماری آزاری کا پچرا لے کر بیٹھ جائیں گے بتانے کے لیے کہ اگر ایسی حالت نہیں ہوگی تب کیا ہوگا۔ نہ بچے کہے میں ہیں، نہ کاروبار ٹھیک سے چل رہا ہے، بیماری آزاری الگ سے گھیرے ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر جو جذبات ہوں گے اس کے جواب کے لیے یہی ہوں گے۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض گزار ہوئی صحابہ کرام، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کیا پوچھتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو یتیم تھا، 6 سال کے ہوا تو والدہ چل بسی، 8 سال کا ہوا تو دادا چل بسے، چچا کی کفالت میں آیا، جو تو زندگی گزری، اللہ نے نبوت کا صحرا گلے میں ڈالا، رسالت کا تاج سر پہ رکھا، تو پورا ماحول مخالف ہو گیا۔ یہ ہمارے خاندان کے لوگ، یہ قریش، یہ غیر قریش، پورا مکہ، پورا عرب ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں کمزور ہوگا، میرے بال سفید نہیں ہوں گے تب کس کے ہوں گے، اور آپ نے نہیں فرمایا کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو انہوں نے آرام سے اور چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، گزارش کیا، عرض نہیں گزارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ کیا ارشاد فرمائے؟ کہ اے میرے صحابہ، شیبتنی سورۃ ہود وعما یتساءلون، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، ان صورتوں آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں آخرت کا ذکر ہے کہ نیکی بدی تولی جائے گی،
اعمال نامے تقسیم ہوں گے. داہنے ہاتھ میں پڑا کہ بائیں ہاتھ میں پڑا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے, بیٹی ماں سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے, بھاگ لیں گے, ایک دوسرے سے اعراض کر لیں گے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نیکی تولی جائے گی, بدی تولی جائے گی. بدی تو ہے نہیں ان کے پاس ماشاءاللہ, قرآن شاہد ہے. نیکی جب تولی جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی تولی جائے گی تو مریم علیہ السلام ان کی اماں چھپ جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کم بیش پڑے تو ہمیں دینا پڑے. اپنی نیکیاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس دن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیسے جو ہے نہ دبلا ہوگا اور نہ میرے بال پاک ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سکون سے نہیں لیٹتے, آرام کا بستر نہیں لیتے. تو آپ نے فرمایا کیف انام و صاحب سور, لوگوں بتاؤ میں کیسے چین سے سو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا اسرافیل فرشتہ سور پھونکنے والا نرسنگھا کو منہ کو لگائے ہے, کان کو آسمان کی طرف اٹھائے ہے, پیشانی جھکائے ہے کہ متی عمر فنفخو, کب اللہ کا آرڈر آ جائے میں پھونک کر دوں. اتنے کام کے لیے اسرافیل علیہ السلام جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک اور تا قیامت کھڑے رہیں گے کہ کب اللہ کا آرڈر ہو اور میں پھو مار دوں اور اس کے بعد ڈراونی آواز پیدا ہو اور زمین آسمان چکنا چور ہو جائے. اتنا سب کچھ قرآن میں حدیث میں آنے کے باوجود ہمارے سامنے ایک ہی چیز, دنیا کی ترقی. ایک دوسرے سے مقابلہ آ رہی کیا رے اتنی زمین لے لیا, اتنی بلڈنگیں بنا لی, اتنی ترقی کر لی. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے تھے اچھا نیکی میں بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا, غریب صحابہ کرام غرباء صحابہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور, مالدار لوگ اجر میں ثواب میں بڑھ گئے, ہم لوگ رہ گئے. کوئی تدبیر بتلائیے تاکہ ہم بھی اپنے لیے ثواب اکٹھا کریں, زیادہ سے زیادہ ثواب میں ہمارے بھی نہ کمی ہو. آپ نے فرمایا کہ جب فرض نماز پڑھ چکو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ 100 کلمات ہوئے. جب آپ ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھیں گے تو جو ثواب پا رہے ہیں مالدار لوگ خیرات کر کے, زکوٰۃ دے کر, صدقات کر کے, بیوہ تمام مساکین کی مدد کر کے, مدارس و مساجد, تو آپ بھی اس ثواب کو پالیں گے. بڑے بڑے عمرائے صحابہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گنتی گن رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, جستجو ہو گئی. صحابہ کرام کو اس کی جستجو ہوتی تھی, پتہ چل گیا تو کہا اس میں کیا ہے, ہم بھی کریں گے, ہم بھی تفسیر پڑھیں گے, کیا انہی کے لیے تھوڑا دین ہے. شروع کر دیا صحابہ کرام نے, مالدار لوگوں نے. پھر گزارش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اس کام کو کرنے لگے پتہ لگا کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. ہمارا اس پر کوئی اجارہ نہیں ہے, ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. تو میرے صحابہ کرام ہم اس میں قابو نہیں رکھتے ہیں, بھائی بازی لے جائے تو لے جائیں, اللہ کی دین ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر کے فرمایا, ایک بار آپ نے پوچھا کس شخص کو زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ پیارا ہے اپنے مال سے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تو کوئی ایسا نہیں کہ اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال سے محبت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि مرنے والا جو چھوڑ کے گیا ہے اپنے وارثین کے لیے، تو اس سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ صحیح حق ادا نہیں کیا. وہ تو جو آپ نے کھایا وہ آپ کا مال، جو آپ نے پہنا وہ آپ کا مال، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آپ کا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی مال نہیں. فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ، بقیہ سب چلا جانے والا ہے، لوگوں کے لیے آپ چھوڑنے والے ہیں. آپ نے جو کھا لیا پوری زندگی میں، وہ نعمتیں آپ کے پیٹ میں گئی، کام و دھان کی لذتوں سے آپ جو ہے فیضیاب ہوئے، وہ آپ کا حصہ. جو آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ کے اولاد کا حصہ، آپ کے بیٹیوں کا حصہ، آپ کے بیٹوں کا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں آپ دے دیں گے وہ آپ کا حصہ قیامت کے دن کام آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ ما قدم، یہ آنے والی روح آئی ہے، اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا آگے بھیجا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیر واعظم اجرا واستغفر اللہ. جو بھی نیکی تم کر کے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہترین بہت بڑا بدلہ دے گا. فرشتے کہتے ہیں دیکھو ما قدم، اس نے کیا نیکیاں بھیجی ہیں. اور ہم آپ کیا کہتے ہیں، مرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. کتنی بیٹیاں بھیا، کاروبار کیا ہے، لڑکے کتنے ہیں، کھیتی باڑی کتنی ہے. ہم پوچھتے ہیں مآخر یہ چھوڑ کے کیا گیا ہے. ہمارا آپ کا یہ نظریہ دنیا کی طرف ہے اور فرشتے آخرت کو ٹٹولتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، باتیں بہت ہیں. ہمارے خطبہ حضرات آپ کو نوازتے رہتے ہیں. میں بھی ایک ادنا خادم ہوں جامع مسجد اہل حدیث سترولہ کا، جو بلرام پور ضلع میں ہے. میرا یہاں آنا ہوا ایک ضرورت کے تحت ماشاءاللہ. تو شیخ نے ہم کو اجازت دی، جو کچھ اللہ نے کہلوایا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے دل میں اپنے دماغ میں بسا لیں، رچا لیں، بسا لیں کہ ہم دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں گے. جو قرآن کا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے حالات بد سے بدتر یا خراب ہیں، اللہ ان کی خرابیوں کو اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر امن و امان کی جو ہے توفیق سے نوازے. اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا حامل اور پابند بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.